السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سحری کی آخری روٹی۔ رمضان کا چوتھا دن تھا۔ رات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سحری کے لیے گھروں میں ہلچل شروع ہو گئی۔ کہیں برتنوں کی ہلکی آواز تھی، کہیں چولہے کی آنچ جل رہی تھی اور کہیں ماؤں کی سرگوشیاں، جلدی کھاؤ اذان ہونے والی ہے۔ شہر کے خاموش سے محلے میں ایک کچا سا گھر تھا۔ اس گھر میں رفت بی بی اپنے 2 بچوں ثنیہ اور سلمان کے ساتھ رہتی تھیں۔ شوہر کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے اور زندگی اب بہت سادہ ہو چکی تھی۔ اس دن سحری کے دسترخوان پر زیادہ کچھ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی پلیٹ میں 2 روٹیاں اور پانی۔ رفت بی بی نے آہستہ سے روٹیاں گنی، 2 روٹیاں اور کھانے والے 3۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بچوں کو جگایا۔ ثنیہ نے روٹی ہاتھ میں لیتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ امی، آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ رفت بی بی مسکرا دیں۔ بیٹا، میرا دل نہیں چاہ رہا، تم دونوں کھا لو۔ یہ پورا سچ نہیں تھا، دل تو چاہ رہا تھا مگر روٹی کم تھی۔ سلمان نے جلدی جلدی آدھی روٹی کھائی اور پانی پینے لگا۔ ثنیہ نے سلمان کی ہی روٹی سے 2 نوالے کھائے، پھر رک گئی۔ امی، اگر ہم آدھی آدھی کر لیں؟ رفت بی بی کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ ابھی اذان میں کچھ ہی منٹ تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رفت بی بی چونک گئیں۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، آنکھوں میں کمزوری، آواز میں کپ کپاہٹ۔ بیٹی، میرے پاس سحری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رفت بی بی نے پیچھے دیکھا، دسترخوان پر صرف ایک روٹی بچی تھی۔ انہوں نے وہ روٹی اٹھائی، کپڑے میں لپیٹی اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اللہ آسانی کرے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہ رکھے۔ کچھ ہی دیر میں اذان کی آواز گونجی۔ اس دن رفت بی بی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ پیاس اور بھوک تو تھی مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ ثنیہ نے آہستہ سے پوچھا، امی، آپ کو بھوک نہیں لگے گی؟ رفت بی بی نے مسکرا کر کہا، جب نیت اللہ کے لیے ہو تو بھوک بھی عبادت بن جاتی ہے۔ دوپہر تک رفت بی بی کمزور ہو چکی تھی، سر چکرایا، ہاتھ کانپے۔ انہوں نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے تیرے نام پر دیا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر محلے کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ خالہ، امی نے افطاری بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ رفت بی بی نے حیرت سے ٹرے دیکھی، دال، چاول، روٹیاں اور ساتھ پھل۔ شکریہ ادا کر کے وہ افطاری اندر لے کے آئیں۔ اس دن افطار کے وقت گھر میں خوشی تھی۔ رفت بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، تو واقعی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس دن بچوں نے ایک بات سیکھ لی، جو اللہ کے راستے میں آخری چیز بھی دے دے، اللہ اس کے دل کو سب سے زیادہ بھر دیتا ہے۔ رمضان خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ پاک اسے 3 گنا زیادہ کر کے لوٹاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایثار وہ نیکی ہے جس میں انسان خود کو پیچھے رکھتا ہے اور دوسروں کو آگے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ رفت بی بی کے پاس صرف ایک روٹی تھی مگر انہوں نے وہ بھی اللہ کے نام پر دے دی۔ چاہے ہمارے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر نیت صاف ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا دے دینا، کسی غریب کو پانی پلا دینا یا کسی کی مدد کر دینا بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ قربانی صرف چیزوں کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے۔ رفت بی بی نے بھوکے رہ کر روزہ رکھا مگر دل میں کوئی شکایت نہیں تھی۔
اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، جیسے ضد نہ کرنا، غصہ قابو میں رکھنا یا اپنی چیز کسی اور کو دے دینا، تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ روٹی ایک تھی مگر نیت بہت صاف۔ ہماری زندگی میں بھی اگر ہم سچے دل سے اچھا کام کریں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ رفعت بی بی نے صبر کیا، بھوک برداشت کی اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ پھر اللہ نے انہیں افطاری کی صورت میں بہت زیادہ عطا کیا۔ جب مشکل وقت آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ بانٹنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کہانی میں بچوں نے سیکھا کہ مل کر بانٹنے سے دل بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا کھلونا، کھانا یا وقت دوسروں کے ساتھ بانٹیں تو گھر اور دل دونوں خوشیوں سے بھر جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، جو اللہ کی راہ میں اپنی آخری چیز بھی دے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون، خوشی اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھو۔ اللہ ہمیں بھی نیک، بانٹنے والا اور صبر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔